السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الحشر کی 9 اور 10 آیات کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ واو اس حمزہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ الگ ہے یا اس کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ نون ساکن اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی میم بنی آ رہی ہے، یہ یہاں پر کیوں آئی ہے؟ ہمیں اس قاعدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نون کے اوپر چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے اور اس میم کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ آگے دیکھیں تو یہ کف لکھا ہوا ہے اور نیچے طوا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور آگے دیکھیں تو ہم نے یہاں پر ہجوں میں نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور اس نون کی ادائیگی کس طرح ٹھیک ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو دو میم مشدد اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پر اسی صورت میں دیکھیں تو یہ 3 تشدید بھی اکٹھی آ رہی ہیں، یہاں پر 2 میم مشدد اکٹھی آ رہی ہیں، آگے دیکھیں تو یہاں پر 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پارہ نوٹ کر لینا ہے۔ پارہ ہے قرآن پاک کا 28واں پارہ، قد سمیع اللہ کی صورت ہے، سورۃ الحشر، یعنی سورۃ المجادلہ کے بعد جو سورت آئے گی وہ سورۃ الحشر ہوگی۔ تو چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک کر کے سب کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کی آیات بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، آیات کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ چلیں اس کے ہجے کرتے ہیں۔ واو لام زبر واللام زبر لا، واللہ ذال یا زیر ذی، والذی، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا۔ کس طرح؟ والذی، لام کے اوپر سختی کرنی ہے، نون زبرنا، والذین، جیم الف مد زبر جا، بڑی مد ہے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ جو بڑی مد ہوتی ہے نا، اس کے آپشن ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں 3 الف کی مقدار کھینچنا، 5 یا 6، تو یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 سے اوپر رکھنا ہے اس کو۔ جا، اور یہ واو جو ہے نا یہ اس حمزہ کے ساتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ جب بھی واو ساکن ہو رہا ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگی تو ہم اس کو حروف مدہ یہ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور یہ جو حمزہ ہے نا، آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا، یہ کسی بھی حرف کے ساتھ ملتی نہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں نون کے ساتھ میم مل گیا ہے نا، اور یہاں پر دیکھیں تو ذال کے ساتھ لام مل گیا ہے، لیکن حمزہ کے ساتھ کوئی حرف نہیں ملے گا۔ تو یہ جب بھی حمزہ آئے گی یہ الگ آئے گی، اور اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے کہ آگے والا حرف کون سا ہے۔ حروف مدہ ہے، واو ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ حمزہ واو پیش او، والذین جاءوا، میم میم زیر میم۔ اب ہم نے اس کو نون نہیں پڑھنا ہے، اس کو میم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ نون ساکن اور تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نون میم کیوں آئی ہے؟ یہ میم آئی ہے کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہم تنوین اور نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح تا دو زبر تن ہے نا، تو اس کے بعد اگر با آ گیا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ تا دو زبر تم، تن پھر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ مم، والذین جاءوا من بعد۔ آگے یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کہ یہ کف اور طوا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ چلے ایگزامپل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں دونوں ایگزامپل اکٹھی آ رہی ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ فی صدورہم حاجۃ مما،
یہ ہا نہیں ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے یا ہا پڑھنا ہے۔ ہا ہم یہاں پڑھیں گے، کیوں؟ جب وقف کریں گے تو ہم ہا پڑھیں گے، جب وصل پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو تا پڑھیں گے، یہاں پر تا پڑھیں گے، یہاں پر ہا پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ یہاں پر دیکھیں تا میم دو زبر تم، میم مشدد قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے تو آپ نے وہاں پر ہر حال میں گناہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھنا کہ حروف ہلکی ہیں یا کون سے حروف ہیں، ہم نے میم مشدد کے اوپر ہمیشہ گناہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر دو میم ہے، دونوں میم مشدد ہے، تو ہم نے دونوں کے اوپر گناہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ تا میم دو زبر تم، میم میم زیر مم، حاجتم مم، میم الف مد زبر ما، حاجتم مما اوتو ویؤثرون۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن ہے، قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوگی تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واو زبر وا، یا حمزہ پیش یو۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو واو ہے نا یہ خالی ہے، یہ جو جزم ہے نا یہ حمزہ کے اوپر ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ جزم واو کے اوپر ہے یا حمزہ کے اوپر، یہ جزم حمزہ کے اوپر ہے۔ کس طرح؟ وَيُ، اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ہم نے یہاں پر وقف کیا تو تا کو ڈراپ کر دیا، دو پیش کو ڈراپ کر دیا، ہا کو ساکن کر دیا، اور ہا کے اوپر ہم نے جزم لگا دی۔ کس طرح؟ خصاصہ۔ اور یہاں پر کف کا مطلب اور طوا کا مطلب، طوا وقف مطلق، اور کف کا جو مطلب ہے نا جہاں پر بھی یہ کف لکھا ہوا آ جائے تو وہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں آگے جانے کا، ہر حال میں یہاں پر دو جو آپشن ہے نا یہ دونوں ہی رکنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کہ یعنی کہ یہ جو دونوں جو لکھے ہوئے ہیں نا آپشن، یہ دونوں جو علامات آ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اور علامت ہوتی جو ہمیں رکنے کا نہیں کہہ رہی تو پھر ہم آگے چلتے، لیکن یہاں پر یہ دونوں علامات ہمیں رکنے کا کہہ رہی ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ خصاصہ، خصاصہ۔ آگے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں تو اس کو ہم پڑھیں گے وَمَئِ، وَمَئِ، واو زبر وا، میم نون یا زبر مئی۔ کیوں ہم نے نون کو بھی پڑھنا ہے؟ آگے حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، آپ کو اگر حروف یرملون، حروف قلقلہ، حروف اخفا کا نہیں پتا تو اس کی میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے، ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے انہیں ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ وَمَئِ، وا زبر وا، میم نون یا زبر مئی، گنہ کرنا ہے، وَمَئِ، یا واو پہ یو، وَمَئِ یو، قاف زبر قا، وَمَئِ یوق۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے، شُحَّ، سختی نہیں کرتے، اور ہا کی بھی ادائیگی کو پورا نہیں کرتے۔ آپ نے ہا کی ادائیگی کو پورا کرنا ہے، اور ہا کے اوپر تشدید ہے تو سختی بھی کرنی ہے۔ کس طرح؟ وَمَن یوق شُحَّ، شُحَّ۔ یہاں پر دیکھیں تین تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، ان تین تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، غین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ہم نے گنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ لام لام دو زبر لل، غین کو پہلے لام کے ساتھ ملائیں گے، غین لام زیر غل، لام لام دو زبر لل، غل لل، پھر لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر سختی کریں گے، لام لام زیر لل، غلل لل، لام زبر لا، غلل لل، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، غلل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔